اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے، جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے، جس دشت کی دہلیز پہ تقدیر پلی ہے۔ انسان کی شہرگ میں خدا ڈھونڈنے والوں، توحید کی شہرگ میں حسین ابن علی ہے، توحید کی شہرگ میں حسین ابن علی ہے۔ قابل سات احترام سٹیج کی زینت، علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ، قابل سات احترام بانیان محفل حاجی رو محمد علی صاحب، رو عمران صاحب، رو شوکت علی صاحب، رو قربان صاحب، رو کامران علی، رو عدنان علی، یہ لوگ خوش نصیب، یہ بزم سجانے والے یہ لوگ، دیکھیں کوئی سیاسی بزم نہیں، کوئی سماجی نہیں، خالصتاً یہ وہ محفل ہے جس میں یا ذکر خدا ہو رہا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ اس کے صدقے ان کی صحت میں، عزتوں میں، رزق میں اضافہ فرمائے۔ حاضرین محفل، آج کی پاک محفل، دوستو، اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا فرماتا ہے، اللہ کی نعمت تو شکر پڑھتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، کسی کو کوئی نوکری مل گئی، کوئی سی ایس پی افسر بن گیا، کوئی MBBS ڈاکٹر بن گیا، یا اس سلسلے میں کسی کو نیا گھر مل گیا، تو لوگ آتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، وہ اللہ کا شکر پڑھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیے بیٹا پیدا ہوا، ہم نے شکر پڑھا، شکر کیا، اور گھر ملا، نوکری ملی، ہم نے شکر ادا کیا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہر چیز ملے ہم شکر ادا کریں، ہر نعمت ملے ہم شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں سب سے بڑی نعمت جب اللہ تعالیٰ اپنا محبوب عطا فرمائے اور ہم شکر ادا کریں۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب، اللہ نے کرم فرمایا، ہمارے دلوں میں محبوب کی محبت عطا فرمائی۔ دیکھیے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، خاص طور پہ بڑی نشانیوں میں بڑی نشانی یہ ہے جب کسی پہ اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کے دل میں محبوب کی محبت عطا فرماتا ہے۔ دعا فرمائیں یہ محفلیں آباد و شاد رہیں۔ دوستو یاد رکھیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اخلاق ٹھیک کرنا ہوں گے۔ وہ کیسے ہوگا؟ ہمیں سیرت النبی کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، ہمیں سیرت صحابہ کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ آئیے ایک خوبصورت مثال، ایک خوبصورت بات۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا گھر میں آیا، اسے اس کی ماں نہ ملی، ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ کمرے میں گیا، اس کی والدہ ایک کمرے کی ایک کارنر میں بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھی۔ اماں کیا ہوا؟ ماں بولی بیٹا میری قمیض اتنی بوسیدہ ہو گئی، اب دوبارہ پیمن کے قابل نہیں، میرا جسم ننگا ہو رہا تھا اسی لیے میں بیٹھی ہوں۔ وہ بیوہ عورت تھی اور بچہ بھی 10-12 سال کا، بچہ بھی نوجوان نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ بچے نے فوراً کہا اماں مجھے اجازت دو تو میں چاچے کے پاس جاتا ہوں، چچا کے پاس جاتا ہوں، اس کی منت کرتا ہوں اور آپ کے لیے نئے کپڑے لے کے آتا ہوں۔ تو والدہ نے کہا جاؤ بیٹا۔ بیٹا فوراً چچا کے گھر گیا اور اس نے سارا ماجرا سنایا۔
تو چچا ناراض ہو گیا، اچھا کیوں آئے ہو؟ ہماری چیزیں ہماری ضرورت کے لیے ہم جو کچھ کما رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے کسی کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا۔ یہ بات سنتے ہی بچہ رو پڑا اور چچا نے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ بچہ روتا ہوا گلی میں آ رہا ہے، ایک بزرگ ملے، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ سارا ماجرا سنایا تو انہوں نے فرمایا، بیٹا حرم چلے جاؤ، وہاں ایک ہستی بیٹھی ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے، جاؤ انہیں یہ موقف بیان کرو اور تیرا کام ہو جائے گا۔ بچے نے کہا نہیں، پہلے گھر جاؤں گا، والدہ سے پوچھوں گا، جیسے وہ کہے گی میں ویسے کروں گا۔ بچہ گھر آیا روتا ہوا، ماں نے گلے لگایا، اس نے سارا حال سنایا۔ آخرکار بچے نے کہا، ایک بزرگوں نے مجھے فرمایا ہے جاؤ حرم چلے جاؤ اور محمد نامی شخص بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کا کام کر دیں گے۔ بس والدہ نے کہا، بیٹا ان کا دین اور ہمارا دین اور، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور وہ ہمارے خداؤں کو غلط کہتے ہیں۔ بیٹا جاؤ ضرور، مگر ان کا دین نہ قبول نہ کرنا، ان کا کلمہ نہ پڑھنا۔ بس بچہ روانہ ہو گیا، حرم پہنچا، ڈھونڈتے بچے کی خوش قسمتی دیکھیں، خوش نصیبی دیکھیں۔ کچھ دیر کے بعد بچے کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا، اور بچہ سیدھا سامنے کھڑا ہو کے پہلے کہتا ہے، قبلہ مجھے آپ سے کام ہے، مگر میری ایک شرط ہے، میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، اگر یہ میری بات مانے تو میں آگے کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، بیٹا میرے دین پہ نہ آنا، اپنا دین نہ چھوڑنا، کلمہ نہ پڑھنا، بات کا کیا بات ہے؟ حضور بات یہ ہے، کپڑا نہیں ہے، والدہ کی قمیض بالکل بوسیدہ ہو کے پھٹ گئی، جسم ننگا ہو رہا ہے، مہربانی کریں کوئی کپڑے کا انتظام ہو جائے۔ دیکھیے تاریخ پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، بات بچے کی ابھی مکمل نہیں ہوئی، حضور نے اپنی رحمت والی چادر اتاری اور بچے کو عطا فرمایا۔ بس بچے نے فوراً چادر کو لیا، جس گلی سے بچہ جا رہا ہے لوگ گھروں سے باہر آتے ہیں، یہ خوشبو کہاں سے آ گئی، یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ آخرکار بچہ گھر پہنچتا ہے، والدہ کو کہتا ہے، اماں ایسے ہوا، میں نے کہا میں آپ کے دین پہ نہیں آؤں گا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور یہ چادر عنایت فرمائی، میری بات مکمل نہیں ہوئی، میرا کام ہو گیا۔ والدہ نے کہا، بیٹا چھوڑو چچا کو، چھوڑو ان بتوں کو، آؤ ان کے پاس چلتے ہیں جو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ دیکھیں حضور نے غیروں کو کیسے اپنا بنایا، کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا، کوئی سختی نہیں کی، بلکہ محبت کی۔ آج دیکھیں گھر میں والد بیٹوں سے ناراض، بیٹے والد سے ناراض، بہن بھائیوں سے ناراض، بھائی آپس میں ناراض، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے سیرت نہیں پڑھی، سیرت محمد پڑھیں، سیرت صحابہ پڑھیں، سیرت النبی کی کتابیں پڑھیں۔ یاد رکھیے گا، اگر یہ سب کچھ ہم نے پڑھ لیا اور عمل کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ خدا بھی راضی ہو جائے گا، خدا کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ اور یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ محافل کیا سکھاتی ہیں؟ بہت کچھ سکھاتی ہیں۔